السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ بہت ظلم ہوا ہے اور جتنا اس پر کہیں اتنا کم ہے، اور الفاظ نہیں ملتے کہ آپ ان کی جو درد ہے، ان کی تکلیف ہے، آپ سوچیں قیامت ٹوٹی ہے ان گھروں پہ جن کے 18 باشندے ڈوب گئے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنی ہے یہ بات کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ 1.5-2 گھنٹے، یعنی گھنٹے تھے، 2-3 گھنٹے تھے ان کے پاس 1122 کے رسپونڈ کرتے، اور یہ جو ایک ایمرجنسی تھی اس میں سے، کرائسس میں سے لوگوں کو نکالتے، ان کی جان بچ جاتی لیکن نہیں بچی۔ اور یہ بھی سوچا کہ شاید یہ کوئی بڑے نام ہوتے، وہاں کسی کی پہنچ ہوتی، کہیں کسی کو فون کر سکتا ہے، کسی ڈی سی کو فون کرتا ہے، کوئی ایم این اے کو فون کر دیتا، کسی صدر کو فون کر دیتا، بڑے نام ہوتے تو پھر وہ بچ جاتے۔ یہ جو قرآن میں بھی یتیم کا لکھا ہے، اور پروفیسر قرار حسین نے کتاب لکھی جب اسلام پہ، تو انہوں نے کہا جو یتیم کا ذکر ہے قرآن میں، وہ یتیم وہ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ تو جب معاشرے میں جب ایک حکومت ہوتی ہے، جب ریاست ہوتی ہے، جب ادارے ہوتے ہیں، ان کا مقصد سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو یتیم مسکین، جو کہ جن کے بڑے بڑے نام نہیں ہیں، ان کو وہ آپ پہنچائیں، سروس جو پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کتنا ظلم ہوا ہے، اب کیا اس پہ کہیں۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے جو ہمیشہ ہوتا ہے، اتنے لاکھ اس کو دے دیں، اتنے لاکھ اس کو دے دیں، جن لوگوں کے پیارے چلے گئے ان کو لاکھ دے دیں، لیکن یہ تو اٹھانا پڑے گا سوال کہ یہ کب تک چلے گا۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ گنڈا پور صاحب نے، جب ان سے پوچھا گیا، سی ایم صاحب سے کل ہی پوچھا ایک پریس کانفرنس میں کہ جی وہاں سیلاب آ رہا ہے تو آپ اس کا کیا وہاں انتظامات ہیں، انہوں نے کہا سب سسٹم چل رہا ہے۔ یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے آئے ہیں، 1.5-2 گھنٹے کے بعد، اور کچھ ساز و سامان نہیں تھا، اس کے بعد گئے پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد آئے ہیں، اور مشکل سے 3-4 لوگوں کو بچا پائے ہیں۔ بڑا ظلم ہے۔ ریاست، سیاست، حکومت، انہی کی ذمہ داری ہے یہ، لیکن بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اس پر ناظرین ہم کیا کہیں، ہم اس پر بات کریں گے، آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں، جو نمائندے ہیں، جو الیکٹ ہوتے ہیں، جو ڈی سی ہیں، جو اے سی ہیں، وہ کاہے کو ہیں اس طرح کی کرائسس کو ہینڈل کرنے کو ہیں۔ بہت ٹریجک ہے، بہت ٹریجک ہے۔ اس پر کچھ اور تو نہیں کہہ سکتے۔ ابھی یہ بھی دیکھا ہم نے کہ لوگوں کو سسپینڈ کر دیا، جن کو سسپینڈ کیا، کوئی ڈی سی کو، 2 اے سیز کو، وہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ اب بات یہ تو سسپینشن تو نہیں ہے، بات علاج یہ تو نہیں ہے، علاج تو یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کام کریں۔ بڑا ظلم ہے، بہت ظلم ہے، جتنی اس پر آپ ملامت کریں اتنی کم ہے۔ لیکن یہ اس کو کہتے ہیں، یہ ہے ایک کوزے میں بند، جو جس کو کہتے ہیں گورننس کی کرائسس، اس کو کہتے ہیں گورننس کی کرائسس۔ بڑے بڑے الفاظ، بڑے بڑے آپ یعنی کلیمز آپ کے ہیں۔ بہت افسوس ہے، بڑا ظلم ہے، بہت ظلم ہے، بہت ظلم ہے۔ ناظرین ہم نے بات اور بھی کرنی ہے، ہمارے ساتھ ہم نے جو صورتحال خطے میں اس کی بات کرنی ہے، لیکن بار بار ہم آپ سے کہیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں ان پر فوکس کرنا بڑا لازمی ہے، بڑا لازمی ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت ہیں لیفٹنٹ جنرل ناصر خان جنجوہ صاحب، اور یہ رہ چکے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بلوچستان میں، یہ کور کمانڈر رہ چکے ہیں، سدرن کمانڈ کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، اور ایکچولی سوات میں جب آپریشن پہلا ہوا ہے اس کو انہوں نے لیڈ کیا ایز اے کمانڈر، تو اس سے بھی واقف ہیں۔ ان سے ہم نے بات بہت کرنی ہے، ہندوستان پہ بھی کریں گے، جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کی کوئی اچھی جو باتیں ہیں وہ بھی ہیں، بڑا ہی اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جن سے بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ بڑا ظلم ہے۔ میں کیا کہوں، بات چونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بات آپ کر رہی تھیں، آنسو میرے دل پہ گر رہے تھے۔ جب یہ سارا کچھ دیکھا ہے تو دل ہی پھٹ گیا کہ کیا کتنی بے بسی ہے کہ کوئی بھی نہیں پہنچ پا رہا ڈوبنے والوں کے لیے، اور ایک 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 کر کے وہ ہماری نظروں کے سامنے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ سسٹم، کہاں ہے وہ ریاست
کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی جان مال آبرو کے محافظ ہیں؟ اب پیسے بانٹنے ہیں ان کو اور کچھ لوگوں کو سسپینڈ کرنا ہے، اور وہی لوگ آپ کو بہتر عہدوں پہ بعد میں نظر آئیں گے 2 4 5 6 مہینے بعد۔ تو کہاں ہے پی ڈی ایم اے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ؟ کدھر ہیں یہ لوگ؟ کہاں ہے وہ سوچ جو ہیومن سیکیورٹی کو انشور کرے؟ میں چونکہ این ایس اے رہا ہوں، میرا دل تڑپتا ہے، کیونکہ ہیومن سیکیورٹی بھی اس کا ایک بیسیکلی ہے ہی سارا کچھ ہیومن۔ حضرت انسان ہی آپ کا محور نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیا لگے ہوئے کرنے؟ تو اب میں یقین کیجئے پورا پاکستان جو ہے وہ اس پہ نا، ہر کسی کا دل پھٹ گیا اس پہ یہ دیکھ کے، اور بے حسی دیکھ کے، سب سے زیادہ بے حسی دیکھ کے، اور ہیلپ لیسنس۔ بڑے نام ہوتے تو ایسا تو نہ ہوتا جلال صاحب، بڑے نام ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، بڑے نام ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ تو اس لیے تو نہیں سسٹم، آپ نے کہا پی ڈی ایم اے کہاں تھا؟ یہ تو سیلاب کی بات ہم دیکھ رہے ہیں، جو موسم کا حال بتانے والے ہیں وہ تو بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں، اور کل انہوں نے بات کی ہے۔ It happens to be this chief minister. It could be anybody. میم اس بے بسی میں بندہ کیا کہ کس کے سامنے روئے، کس کے سامنے پیٹے؟ بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ لیکن جن کی ذمہ داری ہے they should be held accountable definitely، اور پھر سسٹمز کو امپروو کریں، سسٹم بنائیں ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ کرائسس مینجمنٹ کا کوئی نظام فنکشنل ہے ہی نہیں۔ آپ کو فائر بریگیڈز وغیرہ والے نہیں ملتے، کوئی بلڈنگ کلیپس کرتی ہے، آپ کی کوئی اس طرح کی مشینری نہیں ہے۔ آئی ریممبر جب زلزلہ آیا تھا اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، ہم نے بڑا آرگنائز کیا اپنے آپ کو، لیکن وی آر ٹو بیڈ ان کرائسس مینجمنٹ۔ پلیز اس کو، جس کا کام ہے وہ اس کو دیکھے۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ سبحان اللہ ہمارے ان سے پوچھتے ہیں جن صاحب کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سبحان اللہ، آپ تفصیل میں دیتے رہیں وہاں سے رپورٹس۔ اس وقت کیا وہاں کوئی لوگ بھی، شہری بھی نکلے، کچھ انہوں نے بھی احتجاج کیا، تو وہاں تو قیامت ٹوٹی ہوگی جو سیالکوٹ کے خاندان ہیں ان پہ، اور جو مردان سے بھی کچھ لوگ تھے، آپ بتائیے گا۔ السلام علیکم میڈم، پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ میڈم اس طرح ہے کہ سوات میں اب تک اس ثانی میں جو ہے 11 افراد جو ہے ان کی لاشیں برآمد ہو چکی ہے، اور باقی جو ہے وہ لاپتہ ہے۔ ان 12 میں 7 افراد جو ہے ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، اور 2 کا تعلق مردان سے تھا۔ تو ان کی لواحقین کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے اور غم ہے، لیکن یہاں پر جو ہم نے خود سامنے صورتحال دیکھی ہے تو وہ بیان کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیختے چلاتے رہے، بچے چلاتے رہے کہ ہمیں بچائے، ریسکیو والے کو بلائے۔ ریسکیو والے جو ہے وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، جب فون اٹھایا تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد آئے، اور جب آئے تو ان کے ساتھ پورا سامان جو تھا وہ نہیں تھا، سہولیات نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ واپس چلے گئے، اور جب واپس دوبارہ آئے تو سارے لوگ جو ہے 18 بندے تھے وہ بہ گئے تھے۔ بس بڑا ظلم ہے آپ نے، اور یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ مستند بات ہے، کیونکہ یہ 1122 والے تو کہہ رہے ہیں جی ہم آئے، ہم نے 3 لوگوں کو بچایا اور ہمارے پاس سامان تھا سارا۔ یہ تو بتاتے ہیں کہ ہم آئے ہیں لیکن بعد میں آئے ہیں، بعد میں یہ لوگ جو ہے نا دریا میں ادھر ادھر ہوتے ہیں اور فوٹیج بناتے ہیں اور سوشل میڈیا وغیرہ پر وہ وائرل کرتے ہیں۔ یہ مصدقہ خبر ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے BBC پر بھی یہ دیکھا ہے، BBC والوں نے بھی کور کیا ہے، انڈیپینڈنٹ والوں نے بھی کور کیا ہے، ساری دنیا کی ساری میڈیا نے کور کیا ہے کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، اور پوری دنیا میں واویلا ہے کہ سوات میں جو بڑا ثانیہ ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے ریسکیو 1122 کی طرف سے اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے، ضلعی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے۔ جی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔
ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔